گاؤں دیہات کی بھی کیا خوبصورت صبح ہوتی ہے۔ صبح ہوتے ہوئے پرندے اپنے خوبصورت آوازوں کے ساتھ نمودار ہوتے ہیں۔ ان تمام پرندوں میں سے آج ہم آپ کو کوے کے متعلق کچھ معلومات دے رہے ہیں۔ کوے کو سیانہ پرندہ کہا جاتا ہے۔ کوں کے موت کے حوالے سے کئی کہانیاں بیان کی جاتی ہیں، جس میں کوں کے ماتم سے لے کر مر جانے والے کو زمین میں دفن کرنے سمیت کئی قصے شامل ہیں۔ ایک نئی تحقیق میں ماہرین نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ کوے اپنے کسی ساتھی کے مر جانے پر واقعی ماتم کرتے ہیں، اور یہ سب وہ خود اپنی زندگی کو ممکنہ طور پر لاحق ہونے والے خطرات سے آگاہی کے لیے کرتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ساتھی کی لاش پر ماتم کرتے ہوئے اوپر اڑنے والے پرندے نیچے کا منظر کبھی نہیں بھولتے۔ ان کے مرنے والے ساتھی کے پاس موجود انسان یا جانور کا چہرہ انہیں ہمیشہ یاد رہتا ہے، اور وہ خود اس سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوا وہ واحد پرندہ ہے جو عقاب کو تنگ کر سکتا ہے۔ یہ پرندوں کے بادشاہ عقاب کے پشت پر بیٹھ جاتا ہے اور اپنی چونچ سے اس کے گردن پر کاٹتا ہے، جبکہ کوے سے زیادہ طاقتور عقاب کوے کے مقابلہ کرنے میں اپنی طاقت اور وقت صرف نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے پر کھولتا اور آسمان کی طرف اونچی اڑان بھرنا شروع کر دیتا ہے۔ عقاب کی پرواز جتنی بلند ہوتی ہے، کوے کی اڑان اتنی ہی مشکل ہو جاتی ہے، اور بالآخر وہ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے گر جاتا ہے۔ کوا جو پوری دنیا میں پایا جاتا ہے وہ برفانی علاقوں میں سفید رنگ کا ہوتا ہے اور باقی جگہ پر کالے رنگ کا ہوتا ہے، مگر سب کی عادتیں اور علامتیں ایک جیسی ہیں۔ سندھ میں شاعروں نے کوے کی اہمیت اور ثقافتی ضرورت پر کئی شعر کہے ہیں، جس میں ایک بات پورے پاکستان میں مشترکہ ہے کہ جب کوا کسی کے گھر کے دیوار یا چھت پر آ کر بیٹھتا ہے اور کائیں کائیں کرنے لگتا ہے تو ہم سب سمجھ جاتے ہیں کہ آج کوئی مہمان آنے والا ہوگا، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب تو شہروں اور گاؤں میں بھی موبائل فون موجود ہیں، اس لیے اب کوے کی کائیں کائیں کی طرف لوگ کم ہی دھیان دیتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے شاعروں اور ادیبوں نے اس کا ذکر کرنا نہیں چھوڑا۔ ایک تحقیق کے مطابق کوے کی عمر 100 سال ہے، یعنی کوا اپنی 100 سالہ زندگی جیتا ہے۔ یہ تو تھی کوے کے متعلق مختصر سی کہانی۔